علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن، علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن، تیری عقل میں سمائے بھلا یہ راز کہاں، تیرے دل میں علی نہیں تو نہ کر سکتے، تیرا بدن ہی نیچے سے بھلا تیری نماز کہاں۔ ایک جشن پاک سارے مبارک ہوئے اور غریب ذاکر در حضور حصہ بینڈا نیاز دا قبلہ صاحب دبار من بات دے ہمارا دلہ بادشاہ۔ اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر رجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدت والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکن حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صلوات بلند آواز سے۔ ایک بار جشن والی صلوات پڑھیں۔ آج کے اس جشن تہنیت، آج کے اس جشن ولایت، آج کی اس عید مصطفیٰ، آج کے سجدہ شکر اور اس میں شامل سجدہ گزاران دربار ولایت کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث کعبہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی۔ آئیے آج کی شب مبارکباد پیش کریں اس سلطان کے حضور جسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے جد کی آمد کی مبارکباد قبول کر سکے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور پھر اس ہستی کے حضور سجدہ تبریک پیش کریں جو وارث کعبہ ہے، جو روح کعبہ ہے، جو حقیقت حق ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شیعوں کو تو کہ آج 13 رجب کی رات ہے۔
یہ بڑا اہم مہینہ ہے. کہیں کہیں مجھے جشن نہیں لگ رہا. چلیں کوشش کرتے ہیں کہ سارا جشن بن جائے. بڑا اہم مہینہ ہے رجب، 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. اس مہینے میں خوشیاں بھی ہیں اور کچھ ایسے غم بھی ہیں جو خوشیوں کا باعث ہے، جن کی وجہ سے ہماری خوشیاں سلامت ہیں. اس مہینے میں اعلان نبوت بھی ہے، معراج بھی ہے. میں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں جشن. اس مہینے میں وہاں والی معراج بھی ہے، یہاں والی معراج بھی. 2 دفعہ اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا، ایک بار اپنے گھر، ایک بار اپنے دفتر. بہت شکریہ، نوازش. ایک بار اپنے گھر، ایک بار اپنے دفتر. عرش اللہ کا دفتر ہے کیونکہ وہاں سرکاری کام ہوتے ہیں. کعبہ اللہ کا گھر ہے. دفتر بلایا تو بھی علی سے ملوایا، گھر بلایا تو بھی علی سے. بہت اچھا آپ نے سنا، جشن کا آغاز اچھا. اس مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 رجب بھی علی کی آمد ہے. وہ جس علی کی آمد ہے اسے لوگ اصغر سمجھ کے پکارتے ہیں، حالانکہ نام اصغر نہیں. حسین کے گھر میں ترتیب اصغر ہے. مولا کے گھر میں ترتیب اصغر. اصغر کہیں تو حسین کہیں، وہ علی. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ علی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 13 رجب کو تشریف لانے والے علی سے پہلے 9 رجب کو جس علی کی آمد ہے اس کا ذکر کروں. 2 مصروں سے میں آغاز کر رہا ہوں. جشن کو جشن ہی رہنے دینا چاہیے، کوئی فلسفہ کو منطق نہیں پڑھنا. مجھے لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر. تھوڑے بندے بولو گے تو میں تھوڑا پڑھوں. اب یہ درس ہے، یہاں پہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قوسین کیا ہے. تصنیع کا صیغہ ہے، ایک ہو تو قوس، 2 ہو تو قوسین. قوس یوں ہوتی ہے، قوس اسے قوس کہتے ہیں. اگر سمجھ نہ آئے تو کبھی قوس قضا دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گا کہ قوس کسے کہتے ہیں. قرآن میں بھی ذکر ہے دنا فتد اللہ مکانا قاب قوسین او ادنا. ہم انہیں اتنا بلند لے گئے تھے 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ تھا. اب قوس سمجھ میں آ گیا. لگتا ہے کہ قوسین جھکے عرش بری پر، شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبین پر. شبیر نے لب رکھے ہیں اصغر کی جبین. اور 9 رجب کو کہتے تھے عباس سے حسین. 9 رجب کو کہتے تھے عباس سے حسین. مصرا پہنچے تو میں آپ کی دعاؤں کا طالب. 9 رجب کو کہتے تھے عباس سے حسین. اصغر کا انتظار تھا، سامان باندھ گیا.
امیر رجب کو کہتے تھے عباس سے حسین اصغر کا انتظار تھا، سامان باندھیے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے جتنا اچھا سنا ہے میں 4 مصرے اور شہزادے پہ پڑھ دوں۔ اصغر خطاب کر کے بابا کی ریش کو، اصغر خطاب کر کے بابا کی ریش کو مٹھی میں لے رہے ہیں دونوں جہاں کا رزق۔ میں غلط جگہ پہ مصرع تو نہیں پڑھ گیا؟ اصغر خطاب کر کے، ہاں اصغر خطاب کر کے بابا کی ریش کو مٹھی میں لے رہے ہیں دونوں جہاں کا رزق۔ اور اصغر نے اپنے ایک تبسم کے امر سے، اصغر نے، یہ ترکیب اردو شاعری میں پہلے استعمال نہیں ہوئی، اصغر نے اپنے ایک تبسم کے امر سے ثابت کے منہ میں رکھ دیا نطق و بیان کا رزق۔ کہاں بیٹھ کے آپ سن گئے؟ جی ہاں سلام، ابھی جشن والا نعرہ آیا نہیں، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیرا رجب سنانے سے پہلے میں آپ کو 4 مصرے اور سنا دوں۔ اس کے لیے کچھ تمہید کی ضرورت ہے، وہ تمہید پہلے 4 مصروں میں ہے، پھر اگلے 2 مصروں میں نتیجہ ہے۔ میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدا کر کے، میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدا کر کے، علی کا نام لیا ہے خدا خدا کر کے۔ ہاتھ اٹھا بیٹے، ہاتھ اٹھا کے جشن میں شرکت ہونی چاہیے۔ میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدا کر کے، علی کا نام لیا ہے خدا خدا کر۔ بھائی جان، آپ جو بندہ جشن میں بیٹھا ہے نا اور اس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملتا ہے، وہ اپنی آواز پہ قابو کر کے بیٹھے، وہ کہے ارادہ کر لے میں نے بولنا نہیں، میں تیرے کہنے پہ دیکھوں اسے جدا کر کے، علی کا نام لیا ہے خدا خدا کر کے۔ میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا خدا کے زانوں پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے! اب جشن میں شامل ہوئے آپ۔ میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا خدا کے زانوں پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے۔ اور جن 2 مصروں کے لیے میں نے آپ کو 4 مصروں کی زحمت دی وہ اب پڑھ رہا ہوں، میرا عقیدہ نہیں ہے مگر یہ دیکھ ذرا خدا کے زانوں پہ لیٹا ہے اور خطا کر کے۔ اور بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر۔ جیو شرابت رہو، کیا کہنے جی میں پھر بلند اتنے ہیں اصغر کہ ان کی منزل تک حسین پہنچے ہیں اکبر سے ابتدا کر کے۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ نے جیسا ہی اتنے اچھے یہ 2 مصرے سنے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 2-4 مصرے اور پڑھو۔ بیاض تو میرے سامنے ہوتی نہیں، جیسے جیسے مجھے یاد آتی جائے گی میں مصرے پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ دیتے جائیے گا۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں۔ کیا کہنے آپ کے پہنچ دی؟ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ناد علی پڑھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خیبر میں رسول نے پڑھی تھی، علی آ گئے تھے نا۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے۔ شاباش شاباش، جی بسم اللہ، آپ دیے بولو حیدر۔ حسین ناد علی پڑھ رہے تھے مقتل میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے۔ علی اصغر حسین خود تو مگن تھے خدا کی نصرت میں۔ حسین خود تو
مگن تھے خدا کی نصرت میں، مدد حسین کی کرنے لگے علی اصغر۔ قسمت نہیں قسیم ہے عسکر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے عسکر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا، ہوتے ہیں اس پہ سارے عریضوں پہ دستخط، ہوتے ہیں اس میں، اگلا مصرع پڑھوں گا تو دعائیں مانگ لینا، ہوتے ہیں اس میں سارے عریضوں پہ دستخط، جھولا ہے تیرا اب بھی دفتر حسین کا، ہوتے ہیں اس میں سارے۔ اب جی سلامت رہا، 9 گزر گئی، 10 پھر محمد کی آمد۔ ہاں وہ بادشاہ جو دنیاوی بادشاہوں کے رومالوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہے، ایک فکرے میں تاریخ پڑھ گیا ہوں، 11 آ گئی، 12 آ گئی، وہ جو گزر گئی، کل آج 13 رجب مولا علی کی آمد کعبہ میں، شیعہ سنی مانتے ہیں، قد تواترت الاخبار، یہ جلال الدین سیوطی جیسے بندے نے بھی لکھا کہ علی کعبہ میں آئے، علی کعبہ میں، بولو علی کعبہ میں آئے۔ اور جو بندہ آج نہیں مانتا نا کہ علی کعبہ میں آئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ اپنے باپ کے گھر نہیں آیا۔ ذرا رہیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، جیسے سنائیں گے آپ کو 13 رجب کا سنائیں گے، اور اب ضروری ہو گیا اب یہ واقعات سنانا، بچوں کو واقعات سنانا، بڑوں کو تو یاد ہے، بچوں کو سنانا ضروری ہو، وہ اس لیے ہے کہ اب نصاب بدلے جا رہے ہیں۔ ہاں کعبہ میں علی کا آنا کیا لکھیں گے، ہجرت میں علی کا سونا کیا لکھیں گے، بدر میں علی نہیں لکھا، اگر بدر میں علی نہیں ہے تو بدر ہے ہی نہیں، اگر احد میں علی نہیں ہے تو احد ہے ہی نہیں، اگر خندق میں علی نہیں ہے تو خندق ہے ہی نہیں۔ بے توجہ، اگر خیبر میں علی نہیں ہے تو پھر یہودی سچے ہیں، اگر خیبر میں علی نہیں تو پھر یہودی سچے ہیں۔ یہ بدر احد پہلے ہم پڑھتے تھے نا، خیبر خندق، تو ہمارے اپنے کچھ مصنوعی دانشور ہاں وہ ہمیں کہتے تھے یار یہ کیا ہے، خیبر خندق کی پڑھتے رہتے اور کچھ نہیں پڑھتے۔ اب تمہیں پتہ چلا ہم کیوں پڑھتے تھے، انہوں نے نصاب سے نکال دی، اب تمہیں پڑھنا پڑے گا مجلس میں، چلو تم نصاب سے نکالو، ہم ممبر سے پڑھ لیں گے، بچوں کو خیبر بھی سنا دیں گے، خندق بھی سنا دیں گے، احد بھی سنا دیں گے، بدر بھی سنا دیں گے۔ ہاں انتشار کی ہمیں عادت نہیں، ہم یہ نہیں بتائیں گے کون کون نہیں لڑا، یہ تو نہیں بتائیں گے کون کون نہیں لڑا، یہ تو بتانا ہمارا حق ہے نا، ہم بتائیں کہ کون لڑا۔ بدر کے میدان میں علی کی تلوار پہلی بار نیام سے نکلی تھی، سو گئے، بدر کے میدان میں پہلی بار علی کی تلوار نیام سے نکلی تھی کہ ابو سفیان کے لشکر کو جہنم کے لیے 70 تحفے پیش کرنا پڑے تھے،
70 قتل ہوئے تھے. مورخ نے لکھا 35 علی نے مارے. سناؤں گا 13 رجب بھی آپ کو، حوصلہ کریں، دیر تک پڑھنے تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. مورخ نے کہا 35 علی نے مارے. یہ مورخ کہتا ہے 35 علی نے مارے. کافروں سے پوچھا، انہوں نے کہا سارے علی نے مارے. کفار سے پوچھا، مقتولوں کے وارثوں سے پوچھا، انہوں نے کہا سارے علی نے مارے. مسلمان کہہ رہے نہیں، 35 فرشتوں نے مارے. ہاں، وہ جو پہلے 35 تھے جو علی نے مارے، ان کی روح بھی علی قبض نہیں کرتے تھے. اسرائیل ہاتھ باندھ کے علی کی تلوار سے کہتا تھا ذرا آہستہ چل. آئے ہائے، یار سے بات سمجھا، وہ ہاتھ اٹھائے، وہ بھی فرشتہ ہی تھا نا. پھر احد میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ احد میں ایک درہ تھا نا. نا اجازت ہے میں گل کر لوں نا، یہ اصل حاضر کی بات ہے نا، کرنا پڑے گا. نہیں کروں گا تو پھر بچے بھی سوال کریں گے کہ یہ بات تھی تو ممبر سے کیوں نہیں ہوئی. پھر احد میں کیا ہوا؟ ایک درے میں کچھ بندے رسول نے کھڑے کیے، فرمایا یہ درہ نہیں چھوڑنا، نہیں تو در بدر ہو جاؤ. پھر انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت گئے، کافر بھاگ گئے، مال چھوڑ گئے. بھئی توجہ، اب جسے اردو آتی ہے وہ تو سمجھے گا. جب انہوں نے مال دیکھا تو مال چھوڑ دیا. مال دیکھا تو مال چھوڑ دیا. مال غنیمت پہ جھپٹے، بھاگتے ہوئے کافر پلٹے ہوئے کافروں کو علی نے بھگایا. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی کہ بچوں کا درزی لوہار بن کے تلوار لے آیا. جو بندہ اب بھی بیدار نہیں ہے، تلوار لے آیا. وہ تلوار آئی. اگر تمہیں احد سے علی کو نکالنا ہے نا، ذوالفقار نصاب میں نہیں لکھنا، تو پھر قرآن سے سورہ حدید نکال. یار کیا پڑھ گئے؟ قرآن سے سورہ حدید نکال دی. جبرائیل لے کے آئے تو ذوالفقار. چلو نہیں پڑھتا، تفصیل میں آگے نہیں جاتا. پھر خندق کا میدان ہے. عمر ابن عبد ود کو کس نے مارا؟ آئینل مر گئے. تو یہی ثابت کر رہے ہیں نا، کس نے مارا؟ قرآن پڑھ. قرآن کہتا تمہارے دل حلق میں اٹکے ہوئے تھے، تمہاری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اور رسول کہہ رہے تھے من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ علی اٹھے، رسول نے بٹھایا. پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے، پھر رسول نے بٹھایا. تیسری بار جب علی اٹھے تو رسول نے سر پہ امامہ رکھ کے الوداع کرنے سے پہلے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صحابیوں سے کہا ادھر دیکھو، ایمان وہ جا رہا ہے. اب جشن میں شامل ہونا ذرا، ایمان ہو جا. علی میدان میں گئے تو مشترکہ تعاون سے وہ خندق پار کر. عمر ابن عبد ود، ود ایک بت کا نام، اس کا بدلہ. عمر پڑھنا عمر ہے، یہ احتیاط رہے. عمر ابن عبد ود وہ خندق پار کر. علی بادشاہ میدان میں پہنچا، بڑی جلدی گزرا. علی نے میدان میں پہنچ کے رجز کیا پڑھنا تھا، بس ابو تراب نے زمین پہ پڑی ہوئی تراب کو حکم دیا کہ ذرا اٹھ کے پردہ بناؤ، کیونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ تلوار پہ تلوار پڑھنے کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ چپ رہے ہیں کہ میں پڑھتا جاؤں گا. بس جب غبار بیٹھا تو علی ٹہل رہے تھے، لاش پڑی تھی. کسی نے، وہ جن کے سانس نہیں نکل رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تکبر سے منع نہیں کیا؟ فرمایا ہاں کیا ہے. فرمایا پھر دیکھیں علی غرور سے چل رہے ہیں. رسول نے فرمایا چپ رہو، علی غرور سے نہیں، اللہ کا غرور چل رہا ہے. جی ہاں، سلامت رہو.
میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں جلدی کر گیا ہوں چونکہ نصاب بدل رہے ہیں نا۔ پھر خیبر آ گئی، خیبر 39 دن میں فتح ہو گیا۔ بھائی توجہ، اتنے اہم تھے 39 دن کہ فاقہ کش مجاہدین کو دیکھ کے گھوڑے کانپنے لگ جاتے۔ اتنے اہم تھے 39 دن۔ پھر 39 دن کی شام رسول نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ پھر علی آئے، علم لیا، علم لے کے گئے، نصب کیا۔ پھر مرحب نے اپنے جہالت کے کلے کی کھڑکی سے علم کے شہر کے دروازے کو دیکھا۔ یار جنہیں لفظوں سے پیار ہے وہ تو میرے ساتھ چلے نا۔ اسے یقین ہو گیا موت کا، کسی نے دلاسا دیا، دلاسے میں آ کے میدان میں آ گیا۔ علی کی تلوار چلی، مرحب کی لاش پڑی تھی کہ لاش پہ بہن آ گئی، دیکھا خود بھی اسی طرح ہے، زیرہ بھی اسی طرح ہے، تلوار بھی اسی طرح ہے۔ تو مرحب کی سگی بہن لاش پہ کھڑے ہو کے کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تیری میت پہ تیری موت کا بیان کروں یا تیرے قاتل کی سخاوت کا قصیدہ پڑھوں۔ یار اس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، ابھی تو جشن شروع نہیں ہوا۔ سلامت رہے۔ پھر وہ جو قلعہ تھا نا خیبر کا، اس کے آگے ایک خندق تھی۔ کیا تھی؟ خندق۔ خندق چھوٹی موٹی نہیں تھی، بڑی خندق تھی، اسے گھوڑے بھی پار نہیں کر سکتے۔ علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، نہیں پڑتا کیسے اکھاڑا، دیر ہو جائے گی۔ وہ دروازہ اکھاڑ کے خندق پہ رکھ کے اس کا پل بنا۔ جب تک مرحب قتل نہیں ہوا نا، خیموں کے پردے تھوڑے تھوڑے اٹھے تھے، بندے اس میں سے دیکھ رہے تھے۔ جب مرحب قتل ہو گیا تو علی کے پیچھے آ کے فوج کھڑی ہو گئی۔ جب خندق پہ پل بن گیا تو علی نے پیچھے ہٹ کے فوج سے کہا سلامت ہے آپ، یہ میں بالکل قریب آ گیا ہوں، آپ کو جشن سنائیں۔ فوج گئی، شاپر بندے اپنے اپنے لے کے آئے۔ ہاں وہ بوریاں بھر کے لوگ لے کے گئے۔ جشن ہے، آپ کو پتہ ہے میں ایسی باتیں تو کرتا نہیں، لیکن جشن ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین کو خوش ہونا چاہیے۔ اتنا سامان تھا کہ مجاہد دوسرے سے کہہ رہے تھے میرا چک لینا۔ وزن اتنا زیادہ تھا، میں کہنے میرے کو لگے بہت ہے۔ پھر وہ سامان لے کے گھر واپس آ گئے۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کام پہ جاتے ہیں، صبح ہم بھی کام پہ ہی جاتے ہیں۔ وہ شام کو خالی ہاتھ کر جائیں تو استقبال اور طرح، دونوں ہاتھوں میں تھیلے ہوں، شاپر ہوں، تو پھر محترمہ کا انداز بدل جائے۔ ہاں دونوں ہاتھوں میں شاپر ہوں، گھر میں داخل ہونا تو اہلیہ محترمہ آواز دیتی پیو کل سامان پھاڑ پانی پیا تو آنے واسطے سارا دن لگا رہتا۔ اگر خالی ہاتھ گھر آئے نا، جیسے ہی گھر میں داخل ہو آگے جشن ہے نا ذرا آپ کا موڈ بن جائے، بس یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خالی ہاتھ گھر جانے والے پہلی بار ذوالفقار کا اترا ہوا صدقہ لے کے آئے، مزاج بدل گئے اور بدلے ہوئے مزاج کے ساتھ کہا کہ سب شکر ہے پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے، سب شکر کہ پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے، صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے آئے۔ بھئی آپ نہیں لکھیں گے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو رات سونے سے پہلے ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے سے پہلے علی کے فضائل سنا بتایا کرو کہ ابو طالب کے گھر سے علی کی ماں کب چلی تھی۔ کعبہ کے قریب آئی تھی، کعبہ کے قریب علی کی اماں آئی تھی۔ یہ کعبہ کے قریب ہی کیوں آئی؟
کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ کعبہ کے قریب ہی کیوں آئی؟ چونکہ بلائی کعبہ میں گئی تھی، بلائی کعبہ میں گئی تھی، اس لیے کعبہ کے قریب آئی۔ جیسے ہی علی کی اماں کعبہ کے قریب آئی تو وہ جو دیوار تھی وہ گر گئی۔ بندے کہتے ہیں پھٹ گئی، چلے پھٹ گئی، پھٹ بھی جائے تو گرنا ہی ہے، دیوار پھٹ کے کھڑی تو نہیں رہتی، گر جاتی۔ اب دیوار گر جائے، کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو سامنے کی دیوار گر جائے تو بندہ کس سے گزرتا؟ وہ جو اینٹیں دیوار میں چنی ہوتی پھر انہیں سے گزرتا ہے، پاؤں رکھ کے گزر گئے۔ یہ پھول آپ میرے رستے میں پھینک دیں، میں اٹھا کے جیب میں تو نہیں ڈالوں گا، انہیں پہ پاؤں رکھ کے گزروں گا۔ سرانے والوں فکر اگلے سال کے جشن تک یاد نہ رہے تو بطول کی دہلیز پہ پلنے والے سلمان سے خیرات مانگنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو جس دیوار پہ پوری کائنات کے حاجیوں کے ہونٹوں کے نشان ہیں وہاں علی کی ماں نے پیر رکھے تھے۔ جیو سلامت ہو جی، بسم اللہ، آپ جیے، میرا سلام ہے، آپ جیے، بولو حیدر ہے۔ اچھا وہ علی کی اماں گزر گئی، اندر آ گئی تو دیوار بن گئی، بن گئی نا؟ بنائی کس نے؟ جس نے گرائی تھی، جس نے گرائی تھی اسی نے بنائی۔ اب آپ آج جشن منائیں گے، کل منا لیں گے، پھر بندے فارغ ہو، 13 رجب گزر گئے۔ حالانکہ یہ جشن ایک دن کا نہیں ہے، یہ 13 کا ہے، یہ 14 کا ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 16 کا ہے، کیونکہ 13 رجب کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ یہ 16 رجب کو جب کعبہ سے نکلے تھے تو پھر پتہ چلا کہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ تو یہ 3 دن کعبہ کے اندر تھا کون کون؟ اب دونوں ہاتھوں سے امام برگاہ کی زمین پکڑ کے بیٹھنا، 3 دن کعبہ کے اندر تھا کون کون؟ علی کی اماں تھی، علی تھے اور علی تھا۔ ایک بندہ آدھے بھی چپ جائے، علی کی اماں تھی، علی تھے، علی تھا۔ وہ دیوار بن گئی، جب دیوار بن گئی تو دیوار میں نا وہ نہیں، میں دراڑ نہیں کہتا، دراڑ دشمنوں کی دیوار میں ڈالی جاتی ہے، وہ لکیر رہ گئی، نشان رہ گیا، وقت گزر گیا۔ سرکار دو عالم کے بعد پہلا حج، پہلے حج پہ دور دور کے نئے نئے برینڈ نیو مسلمان حاجی بننے آ گئے۔ یہ نہیں پتا کہ حج کیا ہے، حج پہ آ گئے۔ وہ ایک خالص مسلمان کلمہ پڑا ہوا تھا، دل سے اس نے متاثر ہو گیا۔ اے میوزک بند کریے، اللہ سن لگا، اللہ سنن دے اس کو دس دے۔ ایک نیا مسلمان رکن یمانی کے قریب سے گزرا، اسے لکیر نظر آئی تو وہم ہوا کہ لکیر ہے، کہنے لگا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، اگلے چکر پہ دیکھا۔ جب دوسرے چکر پہ آیا تو وہ وہاں کے رخ گیا۔ اللہ تیرا بھلا کرے، خیر ہوئے تھے اتر پہلا جاج سیکھی نہیں، پھر موبائل نہیں۔ وہ دوسرے چکر پہ آیا تو آ کے وہاں رک گیا تو غور سے دیکھا، کہا ہاں لکیر تو ہے، اب میں نے آپ کی سماعت کے معیار کا امتحان لیا۔ اس نے لکیر دیکھی تو جا کے ایک مسلمان سے کہنے لگا آپ کے گھر میں تو نہیں ہے؟ آپ جی تو سمجھ کیا کہنے جا رہا، آپ کے گھر میں میں تھوڑا سننا وینا تو میرا دل کرتا ہے محرم پڑھن تے، کوئی پڑھاتا نہیں۔ لکیر ہے، اسے یقین ہو گیا۔ توجہ، وہ اسے پوچھنے لگا
کہ آپ کے گھر میں تو نہیں ہے یہ یہاں کیوں؟ نے کہا چھوڑ یہ لکیر کی باتیں چھوڑ، طواف کر اور گھر جا۔ وہاں سلمان کھڑے تو انہوں نے کلائی سے پکڑا، دور لے گئے، اس نے کہا لکیر نہیں ہے، 13 رجب کا دن تھا، میرے مولا علی کی اماں میرے مولا عمران کے گھر سے چلی تھی، کعبہ میں آئی تھی، دیوار گر گئی تھی، علی کی اماں چلی گئی تھی، دیوار بن گئی تھی، لکیر رہ گئی تھی، علی کعبہ میں آ گئے تھے۔ نیا مسلمان کہنے لگا پھر بتا کعبہ میں کون آیا؟ سلمان نے کہا علی آئے۔ کہا پھر بتا کعبہ میں کون آیا؟ سلمان نے کہا علی آئے۔ اس نے کہا پھر بتا کعبہ میں کون آیا؟ سلمان نے کہا علی آئے۔ سلمان سے کلائی چھڑوا کے اسی مسلمان کے قریب آ کے کہتے ہیں جب کعبہ میں علی آئے تھے تو مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا؟ شاباش، یہ آپ سلامت رہیں، آپ جیو، آپ جیئے، آپ سلامت۔ جب کعبہ میں علی ہے تو مجھے کلمہ محمد تک کیوں پڑھایا؟ بندے پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کے ہر نماز میں رکھ دیا۔ کیا کہنے جی آپ سلامت رہیں، اللہ نے علی کو کعبے میں اتار کے ہر نماز میں رکھ دیا، جس کا دل کرے پڑھے، اگر نہ پڑھے تو پھر کعبہ قبلہ نہیں، پھر قبلہ کوئی اور ڈھونڈے۔ لے آپ نے کافی دیر انتظار کیا، کافی ہو گیا، بس 2 فکرے اور سن لیں اور آپ سے رخصت چاہوں گا، کیونکہ جب پڑھنے والے کے انتظار میں جشن میں لنگر میں تاخیر ہو جائے گا۔ تسی کٹ کے رکھنا سی، میں بس 2 3 4 5 6 7 8 9 فکرے ہو جی بسم اللہ۔ یہ جتنے جوان بیٹھے بزرگ تو اٹھ ہی جاتے ہیں۔ آپ نے آج فجر کی نماز ضرور پڑھی اور اس میں جو سجدہ شکر کرنا ہے، کیونکہ آج کی نماز فجر عید کی نماز ہے۔ ہاں، آج کی نماز فجر عید کی نماز ہے، اور اس میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تو نے قبلہ اسی کو بنایا ہے جس میں ہمارا قبلہ آیا ہے۔ اللہ تو نے یہ شکر ادا کرنا ہے، تو نے اسی کو قبلہ بنایا جس میں ہمارا قبلہ ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ لو تو نماز پڑھ کے سونا نہ، پھر تھوڑی دیر جاگنا، سورج طلوع ہو تو اسے سلام کرنا۔ یہ 13 رجب کا سورج ہے، تو 13 رجب کا سورج یہاں آنے لگا ہے۔ 13 رجب کی رات کو توجہ 10:05 پر 13 رجب کا سورج یہاں آنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں کون کون اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے کہ سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتعاش ہوا، قضا قدر میں ڈلی، قدر ارادے میں، ارادہ مشیت میں، کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روز و شب کے تغیر کے سفر پہ معمور کیا گیا۔ سورج نے پہلی بار افق کے زانوں سے سر اٹھا کے اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تراب کو دیکھا۔ یہ پہلی صبح تھی، پہلی صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، شام رات میں ڈھل گئی۔ سورج اپنی تنہائی کا سفر طے کرتا رہا۔ اللہ جانے سورج نے کتنی صدیاں انتظار کی حدت میں چلتے چلتے گزار دی۔ پھر سورج کی نہیں دہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی۔ مٹی کی یہی مٹھی، مٹی کی یہی مٹھی بطول کے ہاتھ نہر کے اترے ہوئے صدقے پانی سے مل کے زندگی بن کے زمین پہ اتر آئی۔ اس پہلی زندگی کا نام آدم رکھا گیا۔ سورج نے آدم کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے مسجود ملائکہ ہے، لیکن یہ بھی میری طرح اسی صاحب الامر کے امر کا پابند ہے جس نے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی، تو میں طلوع ہونے پہ مجبور ہوا۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے لوگ کی حج کو لے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر سے اطمینان کے ساتھ کنارے پہ پہنچ گئی۔ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے داؤد کو ملین الحدید بنایا گیا۔ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے کسی کے اسم کی تاثیر سے ابراہیم پہ نار کو گلزار کیا گیا۔ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی۔ جو بندہ عابد اب نہ بولا وہ بے شک ساری زندگی نہ بولے۔ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بدول بنایا گیا۔ یا جو بندہ
اب بھی چپ ہے، وہ جشن میں آئی نہیں۔ محمد کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنا کے ان کی آغوش کو رحل روح اللہ بنا دیا گیا۔ اللہ جانے سورج نے کتنی صدیاں انتظار کی حدت میں چلتے چلتے گزار دی۔ پھر 571 عیسوی تھی، سنہ عام الفیل تھی، 17 ربیع الاول تھی، جب سورج طلوع ہوا تو سورج کا سامنے ایک ایسے آفتاب سے ہوا جس کے سامنے سورج کی روشنی بانٹنے والی آنکھیں کشکول بنتی ہوئی دکھائی دی۔ اس آفتاب کا نام محمد تھا، اس آفتاب کا نام محمد تھا، اس آفتاب کا نام محمد تھا۔ اس آفتاب کی اطاعت میں سورج کے 30 سال فلک جھپکنے میں گزر گئے، سورج کے 30 سال فلک جھپکنے میں گزر گئے۔ پھر 30ویں سال کی آخری رات تھی کہ کائنات کے محتمم نے عجیب اہتمام کیا۔ رات ہی رات میں سورج کی سرمئی نقاب پہ ناد علی کا تعویذ لکھ دیا گیا۔ ساری رات سورج چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھلتی رہی کہ فرشتوں کی پلکوں پہ رکا ہوا نور کا پانی شبنم بن کے کعبہ کے در و دیوار کو غسل دیتا رہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے دربار توحید میں درخواست بھیجی، اللہ ہمیں بھی علی کے نزول کے جشن میں شرکت کی اجازت چاہیے۔ حکم پروردگار ہوا سارے مسلح اٹھاؤ، مکہ میں اتر جاؤ، لیکن مسلح ایسے بچھانا کہ تمہارے سجدوں کا قبلہ ابو طالب کی حویلی بن جائے، تمہارے سجدوں کا قبلہ ابو طالب کی حویلی بن جائے۔ رضوان، ملائکہ، فرشتے، حوریں سب زمین پہ اتر آئے۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی کہ فجر کی ساتھ میں نماز نے نماز کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز ہونے کی سند لینے کے لیے نماز ادا کی کہ سورج نے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کان میں سرگوشی کی۔ پھولوں نے خوشبو سے کہا، خوشبو نے صبا سے کہا، صبا نے ہوا سے کہا کہ خوشبو، صبا اور ہوا نے مل کے سب کی ڈولی تیار کی۔ کعبہ کے دروازے پہ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی دستک ہوئی۔ کعبے کی بےتاب فضا نے مچل کے کہا کون؟ خوشبو نے صبا میں ڈھل کے کہا جلدی کر دروازہ کھول، 13 رجب کے سورج کی پہلی کرن آ گئی ہے، 13 رجب کے سورج کی۔ آپ یہ 13 رجب کے سورج آپ یہ کعبہ کے ہو گیا۔ سن لو جو اگلے سال تک یاد رہے گا۔ دستک کہاں ہوئی؟ کہاں دستک ہوئی؟ کعبہ کے دروازے پہ۔ دستک تو دروازے پہ ہوئی۔ توجہ، کوئی بڑا مہمان اچانک گھر آ جائے نا، کوئی بڑا مہمان اچانک بغیر بتائے گھر آ جائے تو مہمان کو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی، روٹی لینے جائے پانی لے آتے، چارپائی لینے جائے کرسی لے آتے۔ توجہ، آخری فکرہ ہے، میں دیکھوں گا آپ سنتے کیسے۔ علی کی اماں جیسا بڑا مہمان کعبے کے گھر آ گیا، کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا، دیواروں میں در کھولنے لگے، بولا ہے بار دشمنان امیر المومنین لانے بر منکر ولایت علی لانے جشن میں شرکت کی دعا ہے سب سے بڑی دعا کہ آج چونکہ وارث کعبہ کی کعبہ میں آمد ہے
اللہ رب العزت یہ واسطہ 13 رجب کی کن بابرکت مقدس نایاب ساعتوں کا تو نے اپنے آنکھ سے کعبہ میں علی اتارا. مجھے اس علی کا واسطہ ایک بار ہمیں کعبہ کی چھت پہ علی کا بیٹا دکھا. مالک الملک یا اللہ رب العزت حاضرین جشن میرے سمیت جہاں جہاں بھی جو فرد بھی اپنے گھر میں امام بارگاہ میں مولا کے گھر میں مولا کی خوشی دل میں رکھتا ہے اس کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق فاطمة الزهراء وابيها وبالها وبنوها على بولو 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 علی لال کلندر. ہر چیز ملے گی. یہ بہت بات ہے. یار مہربانی پیارے بھائی سارے بھائی نیچے بیٹھ جائیں مہربانی. سب بھائی نیچے بیٹھ جائیں مہربانی. سب بھائی کو ملے گا نیچے بیٹھ جائیں مہربانی.